ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، مرتے مرتے. دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر جا. کون بچا کہ تم بچے؟ بڑے بڑے پہلوان بھی مر گئے، بڑے بڑے حکمران بھی مر گئے، اولیاء بھی گئے اور صحابہ بھی گئے اور انبیاء بھی گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے. اصل زندگی میرے بھائی وہ مرنے کے بعد کی ہے. اصل زندگی کون سی ہے؟ تو مرنے کے بعد شروع ہوتی. موت خاتمہ نہیں ہے، موت انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف. موت کا مطلب جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند، اور جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنا شروع. جو غیب میں تھا مشاہدے میں آ گیا، جو مشاہدے میں تھا وہ غیب میں چلا. مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم. جنت اللہ کا مہمان خانہ اور جہنم اللہ کا قید خانہ. کامیاب کون ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں. اور ناکام کون ہے؟ اور سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا آج تک دنیا میں کوئی انسان جو چاہتا ہو میں ناکام ہو جاؤں، کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں. ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے میں ناکامی سے بچ جاؤں. لیکن کامیابی کیا ہے؟ ناکامی کیا ہے؟ ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. انسان تو کمزور، اس کی عقل کمزور، عقل ناقص ہے. دوار کے پیچھے کیا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، یہ آگے دوار کے بعد کیا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. سامنے ایک کاغذ آنا تو آگے نظر نہیں آتا. بھائی انسان کا سننا بھی ناقص، دیکھنا بھی ناقص، اس کا علم بھی ناقص، اس کی سمجھ بھی ناقص، اس کی عقل ناقص. تھوڑا سا بچہ ہے وہ نہیں چاہتا میرا ہاتھ جل جائے، لیکن وہ کیا ہے انگارے کو ہاتھ لگا دیتا ہے. اسے پتہ نہیں ہے جل جائے. بچہ نہیں چاہتا مجھے کرنٹ لگے، لیکن بجلی کی تار کو چھو دیتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہو جاؤں، کوئی نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہو. ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کا علم کامل ہے. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم ایک چیز کو پسند کرو گے حالانکہ اس میں نقصان ہے، اور تم ایک چیز کو نقصان سمجھو گے حالانکہ اس میں تمہارا نفع ہے، اس میں خیر ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں وہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کون جانتا ہے؟ اللہ. بچہ اپنی عقل پہ چلے گا تو نقصان اٹھائے گا، بڑے ایمان کے چلے. انسان اپنی عقل پہ چلے گا تو کیا ہے نقصان اٹھائے گا، کیونکہ عقل تو ناقص ہے. اللہ فرما رہے ہیں کامیابی کس کا نام؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو. سبحان اللہ. یہ ہے کامیابی. سائیکل پہ تھا یا جہاز پر، تو مرنے کے مکان میں تھا یا دو کنال کے حملے میں مزدور تھا یا وزیر، مر کے جنت میں گیا کامیاب ہے، اور مر کے جہنم میں گیا تو دنیا کا بادشاہ مر کے جہنم ناکامی، دنیا کا غریب مر کے جنت کامیاب. جنت ہے تو ایسی زوردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کوئی نعمت اس دنیا میں اگر ظاہر کر دی جائے، کتنی تھوڑی سی جو ایک ناخن اٹھا لے، اتنی کوئی نعمت دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے. اور اگر خدا نخواستہ جہنم ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہڈی ابھی پانی کھولتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب تھا.
ماں باپ کو جیسے اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے۔ ہاں، جیسے ماں باپ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹا یہ کرنا، بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا یہ صحیح ہے، بیٹا یہ غلط ہے، بیٹا اس میں فائدہ ہے، بیٹا اس میں نقصان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے، اور بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء دنیا میں آئے، سب سے اونچے انسان وہ کون؟ انبیاء ہیں، سب سے افضل انبیاء ہیں، اعلیٰ اشرف انبیاء ہیں۔ انبیاء دنیا میں کس لیے آئے؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کو کامیابی والا راستہ بتانے کے لیے، انسانوں کو ناکامی سے بچانے کے لیے آئے انبیاء۔ ہاں، انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے۔ انسانوں کو کیا ملے بھائی؟ کھانا نہ ملا تو مر جائے گا، پانی نہ ملا تو مر جائے گا، لیکن اگر ہدایت نہ ملی توبہ تو جہنم کی آگ میں جائے گا۔ ہاں، سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ ہدایت ہے۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ ہاں، سیدھا راستہ دکھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی؟ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے بھی کافر ہے بھائی، یہ تو اچھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانے لیکن آخری نبی نہ مانے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہے۔ تو جب آپ آخری نبی ہیں، اب یہ ہدایت کی محنت کرنا یہ اب کس کے ذمہ ہے بھائی؟ ہمارے کس کے ذمہ بھائی؟ ہمارے ہاں، ہر مسلمان کے ذمہ ہے، ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ آج مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت،